بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے یہ بات تو پہلے بھی ہم نے ذکر کی کہ اسلام میں وہ اتفاق اور اتحاد اور کسی کی درس ہے۔ دیکھیں، جو مصور پاکستان تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک نرا مجاہد اور ایک زبردست آدمی وہ گزرا ہے، جس کے اشعار اس کے فکر کی ترجمانی وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک کھرا مسلمان آدمی اور ایک بڑا ہی وسیع الفکر آدمی وہ گزرا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ جب مسلمانوں کا تعارف وہ پیش کرتا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے حدود کہاں تک ہیں، کیا صرف مسلمان پاکستان کے اندر ہے یا افغانستان کے حدود تک ہے یا شام فلسطین کے حدود کے اندر بس ہی مسلمان ہیں؟ نہیں، وہ مسلمانوں کے حدود بھی وہ بتاتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ مسلمانوں کا قومی نشان بھی وہ بتاتے ہیں، مسلمانوں کا مرکز اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے امیر اور اسی طرح وہ مسلمانوں کے سپہ سالار اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی قومی ترانہ یعنی قومی نشان، جسے ہم آج کل اپنی دور میں قومی ترانہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اپنے اشعار میں ان کی پوری وضاحت کرتے ہیں اور ایک بہترین سے انداز میں کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جب علامہ اقبال کو سنتے تھے تو بس یہ سنتے تھے کہ بھائی وہ بس ایک شاعر تھا، لیکن جب ان کو پڑھا تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے اشعار کے اندر ایک بہت دقت وہ پڑی ہے۔ وہ ایک عظیم تاریخ اور ایک عظیم فکر کی طرف وہ مسلمانوں کو لے جانا چاہتا ہے۔ تو ہر آدمی کی بس کا کام بھی نہیں کہ علامہ اقبال کے شعر کو وہ سمجھ جائیں۔ دیکھیے، یہ بارے جبریل پڑھی تھی میرے پاس ساتھ، تو اس کو دیکھتا تھا کوئی مزہ نہیں آتا تھا، سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر جب کچھ تھوڑے سے اشعار ان کو جب دیکھا، ان کو سوچا، تو یہ راز کھلا کہ بھائی یہ آدمی، یہ جو ہم تصویر دیکھ رہا ہے بالکل داڑھی منہ آدمی ہے۔ تو جب ان اشعار کو آدمی پڑھ لیتا ہے تو پھر آدمی خود فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی یہ تصویر کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال رحمہ اللہ کا فکر یہ ہے اس کا۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ جب مسلمانوں کے حدود کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حدود کہاں تک ہے، تو وہ مشہور شعر تو فرماتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یعنی ہم مسلمان صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے یا افغانستان کے حدود کے اندر ہے یا جو شام عراق فلسطین کے اندر ہے یہی مسلمان نہیں، وہ کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، مانا اگر چین کے ہو یا عربستان کے ہو یا ہندوستان کے ہو، وہ کہتے ہیں مسلم ہے ہم وطن ہے، مانا ہم سارے مسلمان ایک ہم وطن ہے، ہمارے اندر یہ وطنوں کا یہ تفاوت یہ نہیں ہے، سارا جہاں ہمارا۔ ہمارے حدود کہاں تک ہے؟ بس جہاں تک جہاں ہے سارا وہ ہمارا ہے۔ ہم مسلمان جہاں کے بھی ہیں تو یہ ہمارے کیا ہے؟ یہ ہمارے حدود ہے۔ یہ ایک بڑی فکر کی ترجمانی کر رہے ہیں حدود مسلمان۔ یہ آج کل یہ مصیبت بڑی ہوئی ہے کہ بس یہاں تک افغانستان ہے، یہاں تک پاکستان، یہاں تک بنگال وغیرہ وغیرہ، یہ اور اسی کی وجہ سے پھر اندر مسلمانوں کے اندر جو ٹوٹ وہ پڑا ہے اس کے وہ نقصانات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو اسلام میں یہ تحدید وطنی کا کوئی تصور نہیں، اس پر ہم نے پہلے بھی درس میں وہ تذکرہ کیا تھا۔ تو پھر وہ اپنے مرکز کا تعارف کرتا ہے تو فرماتے ہیں دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ اپنے مرکز کی نشاندہی کرتا ہے، وہ کعبۃ اللہ وہ ہمارا مرکز ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کا مرکز کیا ہوگا بھائی؟ وہ کعبۃ اللہ ہے، ساری دنیا سارے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اور اسی طرح بھی اپنے قومی نشان، اچھا جی یہاں پر تو ہم نے تو بہت نشان انتخابی نشانات وہ بنائے ہوئے، کس نے کون سا نشان وہ بنایا ہے، لیکن علامہ اقبال جب مسلمانوں کے نشان کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ فرماتے تیغوں کے سائے میں پل کر جواں ہوئے ہم، تیغوں کے سائے میں پل کر جواں ہوئے ہم، خنجر بلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ مانا ہم وہ قومی مسلمان کہ ہم خنجروں تیغوں کے سایوں کے نیچے وہ ہمارے پرورش ہوئے۔ کیوں؟ اسلام بزدلی والا چیز نہیں ہے، اسلام غیرت والا چیز ہے۔ اسلام آدمی میں جرأت پیدا کرتا ہے، اسلام آدمی میں وہ دلیری اور بہادری پیدا کرتا ہے۔ جو آدمی ساری زندگی وہ بچپن سے وہ ایسی ایئر کنڈیشن کے نیچے اس کی پرورش ہوگی تو وہ ماشاءاللہ وہ کرے گا، بڑی جہاد وہ کرے گا۔ ان سے جہاد کا کون سا توقع وہ کر سکتے کون؟ تو فرماتے تیغوں کے سائے میں پل کر جواں ہوئے ہم۔ پھر فرماتے ہیں خنجر بلال کا ہے قومی نشان ہمارا، ہمارا بھائی ایک ہی نشان ہے قومی انتخابی نشان تلوار، خنجر بلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ لیکن آج کل امت کہاں پر پڑی ہے؟
تلوار کو جانتے ہی نہیں، تلوار کے استعمال کا طریقہ تو جانتے ہی نہیں تلوار کو. بھائی کیا ہے، ہم نے تو بھائی یہ سبزیوں والی چھری دیکھی اور آگے ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. تلوار ہوتا ہی کیا ہوتا ہے؟ تلوار مسلمان کا نشان ہے، اسلامی قومی انتخابی نشان اسلام اور مسلمانوں کا تلوار. خنجر بلال کا ہے قومی نشان ہمارا. قومی ترانہ، یا قومی ترانہ لفظ میں کس لیے کر متعارف اس زمانے کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں. ہر قوم نے یار اپنے لیے ترانہ بنایا ہوتا ہے یار. جیسے پاکستان میں پاک سرزمین یا اور کوئی سرزمین، لیکن وہ ترانہ پڑھتے ہیں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی قومی ترانہ کیا ہے. ہم فرماتے ہیں مغرب کی وادیوں میں گونجی آذاں ہماری، ہم تھانا تھا کسی سے سیل رواں ہمارا انتخابی ہمارے قومی ترانہ وہ کیا آذاں ہے جو مغرب کی وادیوں میں وہ گونجتی رہی. ہائے اللہ. پھر احساسات جب آدمی کے وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو آدمی پھر کچھ اور کہنا وہ شروع کر دیتا ہے. یہ عشق اور محبت کا اعتراض ہوتا ہے. یہ آگے فرماتے ہیں کہ اے گلستاں انس وہ دن بھی یاد ہے تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا آفساں ہوا ہمارا. آگے فرماتے ہمارا سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا. اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی بالکل ایک وسیع اور ایک بڑے فکر والے آدمی وہ گزرے. اس کا فکر یہی تھا کہ امت وہ کٹی کیسے ہوگی، امت ایک جگہ پر کیسے جمع ہوگی. تو امت کے اتفاق اور وحدت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ قومیت پرستی، اسی طرح وطن پرستی. یہ جو جتنی پرستیاں ہیں، چاہے وہ شیخ پرستی ہو، اکابر پرستی ہو، تنظیم پرستی ہو، قومیت پرستی ہو، شخصیت جتنے بھی یہ پرست ہے، ان سب پرستیوں کو جب راکھ بنا کر ہواؤں میں نہیں اڑاؤ گے خدا کی قسم، اس وقت تک مسلمانوں کے آپس میں اتفاق اور وحدت کا تصور ہی ممکن نہیں. یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ ایک مفکر آدمی تھے. چلے آگے بات چل رہی تھی جہاد کی اہمیت عبادات میں.